बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पूरा हफ्ता हमने सियासत का उतार चढ़ाव देखा, डिस्कस किया, आपके सामने कुछ खबरें भी रखी। लेकिन पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे की ये आदत हो चुकी है कि कभी सर्द तो कभी गर्म, कभी लफ्ज़ी जंग तो कभी आपसी तनाव, कभी चपकलिश तो कभी दोस्ती। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानी सियासत का कई दहाइयों से हिस्सा है और हर हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है कि अभी गई या तभी गई। ये तमाम चीज़ों से हटके एक और मंजरनामा है, एक ऐसा मंजरनामा जो कि हर पाकिस्तानी शहरी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करता है, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। वो मंजरनामा जो कि अभी पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लिए खड़ा है और वो दो पहलुओं में है, एक माशी पहलू और एक सेहत का पहलू। और ये दोनों पहलू ही हर पाकिस्तानी शहरी को अभी मुश्किल वक्त से दो चार किए हुए हैं। माशी एतबार से पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की उस सतह को छू चुका है जो कि माजी में कभी नहीं हुई। इसकी एक वजह आलमी मंडी के अंदर तमाम की तमाम चीज़ों की कीमतों का बढ़ना, बशमूल पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुर्रनोश और बाकी तमाम चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतों का बढ़ना है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कदर के अंदर इजाफा होना है। हमने सोचा था कि अगर डॉलर की कदर में इजाफा हो तो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री बना दें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन ये याद रखिए कि अगर हुकूमत ये भी कहती है कि ये तमाम माशी अदम इस्तेहकाम इसलिए है कि इंटरनेशनल मार्केट्स गड़बड़ हैं, तो अभी 15 नवंबर 2021 को ब्लूमबर्ग ने एक डाटा रिलीज किया है। उसके अंदर एशियाज वर्स्ट डूइंग करेंसी पाकिस्तान की सामने आई है। पाकिस्तान ने पिछले 6 माह के अंदर 12% पाकिस्तानी रुपए की कदर के अंदर गिरावट आई है। और यहाँ बहुत सारे करेंसीज का कंपैरिजन किया गया है जिसके अंदर ताइवानीज डॉलर है, इंडोनेशियन रुपया है, हांगकांग डॉलर है, सिंगापुर डॉलर है, इंडियन रुपी है, श्रीलंकन रुपी है, जापानीज येन है, थाई बात है, साउथ कोरियन वॉन है, फिलिपीन पेसो है और पाकिस्तानी रुपये है। और अफसोस के साथ पाकिस्तानी रुपया सबसे बॉटम पर है और सबसे ज़्यादा गिरावट का शिकार हुआ है। तो ऑटोमेटिकली जहां आलमी मंडी के अंदर कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, वहीं पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कदर के अंदर इतनी तेज़ी से इजाफा होना भी महंगाई की एक वजह बना है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में शब्बर जैदी साहब ने ये फरमाया कि पाकिस्तान को बेसिकली एक ज़राई मुल्क होने की हैसियत से जो अशिया खुर्रनोश हैं वो इंपोर्ट नहीं कर रहे होना चाहिए था, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, आज हम माशी एतबार से जब बात करेंगे तो शब्बर जैदी साहब से ही बात करेंगे जो कि FBR के साबिक हेड रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लाए हुए सरबराह थे FBR के, उनको रिज़ाइन करके जाना पड़ा और अब बहुत सारे इंकशाफात आज हम उनकी ज़बानी सुनेंगे। सेकंड जो बात आती है या जो मंजरनामा है वो है सेहत का मंजरनामा। और सेहत की बात जहां आए तो पिछले 2 साल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे सर मुंडवाते ही औले पड़ने वाला हिसाब हुआ और कोविड से निबर्दाज़मा होकर अब हम लोग 1% से नीचे पॉजिटिविटी रेट देख रहे हैं पाकिस्तान का, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। लेकिन जहां कोविड बेहतर हुआ तो वहां डेंगी ने सर उठाया और अब तक भी डेंगी से कई दर्जनों अमवात वाक़या हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को डेंगी से बचाना एक ऐसा मामला जो कि पहले से जिसका सारा सिस्टम वजह था, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस सिस्टम को मैनेज ही नहीं किया? क्या मिसमैनेजमेंट थी या कुछ और था? इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो कि SAPM है हेल्थ के हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। सबसे पहले माशी आदादो शुमार, किसका कसूर, आम आवाम की ज़िंदगी के अंदर महंगाई लाने की वजूहात क्या हैं, तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे शब्बर जैदी साहब से एक ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ माशी और सेहत के एतबार से बात कर रहे थे। सबसे पहले मईशत की तरफ चलते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। शब्बर जैदी साहब, आपका पिछले दिनों एक ट्वीट था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, जिसके अंदर आपने फरमाया कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ज़राअत वाली चीज़ें भी जो हमारे यहाँ उग रही होनी चाहिए वो हम इंपोर्ट करने लगे हैं। चीनी हम इंपोर्ट करते हैं, दालें पहले से हम इंपोर्ट करते हैं, आटा हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ा, आटा गंदम। ऐसी सूरत हाल को जो डेवलप हुई है, इसका कसूरवार आप किसको कहते हैं? मिसमैनेजमेंट को, लैक ऑफ प्लानिंग को, या बदनीयती को? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह हमारी मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स है, और ये कोई इमीडिएट नहीं है। ये बिल्कुल गलत हम कहेंगे अगर हम ये कहें कि ये इस गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। हम बहुत अरसे से एक बड़ी खतरनाक तरीके से अपने मुल्क को मिसमैनेज कर रहे हैं। और हमने मेरे लिए तो, मैंने इसीलिए कल ट्वीट किया था, मेरे लिए तो ये शॉकिंग है। ऑल्दो मुझे आइडिया था कि अगर हमारा जैसा मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट सिर्फ 30 बिलियन है और रेमिटेंस 30 बिलियन है, अगर वो 10 बिलियन के अमाउंट की फूड आइटम इंपोर्ट करता है तो फिर तो हम खैत की तरफ चले जाएंगे। ये हम किस जगह पे बैठे हैं। मगर मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है कि किसी भी इस बयान के बाद किसी भी पाकिस्तानी की, चाहे वो अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का हो, उसकी कान पे जू नहीं रहेंगी कि ये क्या चीज है। और ये कंप्लीट डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारा जैसा मुल्क अगर फूड आइटम पर 10 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है तो हमें तो जिसे कहते हैं ना, डूब मरना चाहिए बेसिकली। और ये मिसमैनेजमेंट आज की नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट हमारी 47 से चल रही है, और ये अब आकर अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाली है। और इसको हमें बहुत गौर करते हैं। मेरे लिए तो इसके अलावा मुझे कोई सवाल सूझ ही नहीं रहा कि ये क्या हो रहा है बेसिकली। शब्बर जैदी साहब, अब आपने 10 बिलियन की अमाउंट तो बता दी कि हमारा इंपोर्ट बिल खाने का, सिर्फ उन चीज़ों का जो कि हम लोगों ने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करनी है उनका है। एंड दिस इज़ अ कंट्री जहां डॉलर की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। ऐसी सूरत हाल में इस ज़रई जो अशिया हैं उनकी इंपोर्ट का बिल कम करने के लिए, 10 बिलियन से कम करने के लिए सोल्यूशन क्या है शब्बर जैदी साहब? मैं हल बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे बड़ा आइटम आपका जो फूड आइटम है, सबसे बड़ा आइटम आपका है एडिबल ऑयल्स। अब हम सारे बेवकूफ पाकिस्तानी पाम ऑयल इंपोर्ट करके खा रहे हैं कुकिंग ऑयल में, और ना वो सेहत के लिए अच्छा है ना वैसे अच्छा है। और 95% जो इस वक्त ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो पाम ऑयल है। हमारे पास सरसों का तेल है, हमारे पास बिनोला था, हमारे पास और चीजें थी, हमने वो सब भूल गए और हम धड़ाधड़ पाम ऑयल इंपोर्ट करते जा रहे हैं। उसके बेस पे हम काम करा रहे हैं। हमारी पूरी जो सीड की इंडस्ट्री थी, लोकल प्रोडक्शन ऑफ सीड, वो तबाह और बर्बाद हो गई। और हमने एक गलत चीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक गलत चीज को अपनी पाकिस्तान एग्रीकल्चर को भी तबाह कर रहे हैं। ये जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक दिन की बात नहीं है, ये सालों और बहुत लंबा इसका सिलसिला है। मैं आपको एडिबल ऑयल की मिसाल दे रहा हूँ ना। एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बिल मेरे हिसाब से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर होगा। तो ये एडिबल ऑयल जो हम पाम ऑयल खा रहे हैं, ये आप अपने बड़ों से पूछें कि क्या 40 साल पहले हमने कहीं पाम ऑयल का नाम सुना था? ये कहां से आ गया? और क्या दुनिया में कोई आदमी पाम ऑयल खाता है जिस तरह हम पी रहे हैं और खा रहे हैं? ये सब हमारी गलतियां हैं जो इस वजह से हो रही हैं कि हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ही नहीं। हम इस मुल्क को झटके की बुनियाद पे चला रहे हैं, ये सही नहीं हो सकता। सिमिलरली चीनी का देख लें आप। चीनी में आप गौर करें कि चीनी में एक साइक्लिकल सिस्टम आता है, कभी चीनी की एक्सेस हो जाती है, कभी चीनी की शॉर्टेज आ जाती है। तो हम ये फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी जमीन पे चीनी लगानी है, कौन सी जमीन पे हमें कॉटन लगानी है, गन्ना लगाना है, कौन से पे कॉटन लगाना है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं सही हो रही ना जी। बात ये इस गवर्नमेंट की नहीं है, ये तकरीबन कुछ 40-45 साल पुराना किस्सा है जो पाकिस्तान इन मामलात में तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं तो जब इकोनॉमिस्ट से और लोगों से अंग्रेजी बोलता हुआ सुनता हूँ, IMF, ये इंडिकेटर, ये वो, तो मुझे तो अब कोफ्त होने लगी है जी। राइट। अच्छा शब्बर जैदी साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैं डॉलर की बात कर रही थी, आपने पाम ऑयल की बात की, आपने शुगर मेंशन की।
چلیے یہ دونوں چیزیں تو مضر صحت ہے، ان کو سائیڈ پہ کر دیں، لیکن ایک چیز جو کہ ایک غریب آدمی کی پروٹین ریکوائرمنٹ پوری کرتی تھی وہ دال تھی. اب ڈالر کی قیمتیں جب آسمان سے بات کرنے لگی ہیں تو دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے بات کرنے لگی ہیں، کیونکہ بڑے عرصے سے ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں یہاں اگانے کی بجائے. ایسی صورتحال میں آپ نے خان صاحب کے ساتھ بڑا قریبی کام کیا ہے شبر زیدی صاحب، بہت سارے ریفارمز لے کر آنے تھے، وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ دیٹس another story. لیکن خان صاحب نے ایک ویژن دیا تھا کہ میں آیا ہوں، میں نے میل نرشمنٹ کو ختم کرنا ہے، سٹنٹڈ گروتھ تاکہ پاکستان کے اندر نہ ہو. اب اکنامکلی سپیکنگ دالوں کی قیمتیں دیکھتے ہوئے جو کہ غریب آدمی کے دسترخوان کی زینت بنتی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا وہ ویژن اکنامکلی پورا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا فین ہوں، آج کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک سنسیئر آدمی ہیں، ان کے اندر پیشن ہے. مگر مجھے یہ بات اب بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم ہے ہی نہیں. نہ ان کے پاس اوپنر ہے، نہ بالر ہے، نہ وکٹ کیپر ہے. وہ پتہ نہیں کس طرح کی اپنے ساتھ گورنمنٹ لے کے چل رہے ہیں. ان کی تمام صحیح چیزیں جو ہیں وہ غلط طریقے پہ چل جا رہی ہیں. مجھے کوئی کمپریہنس، دیکھیں یہ جو بات میں ایگریکلچر کی کر رہا ہوں نا، ایگریکلچر کا ڈائریکٹ تعلق ہے ود دا پروونشل گورنمنٹس. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایگریکلچر کے فیکٹس اینڈ فیگر جو ہو رہا ہے بس آپ نے سپورٹ پرائز بڑھا دی اس کو ہو گیا؟ تو یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب کو اگین ایک لانگ ٹرم پلان پاکستان کو دینا پڑے گا. دیکھیں یہ جو ہمارے دماغ میں بڑی غلط بات آ گئی ہے نا کہ میرا 1.5 سال رہ گیا ہے، میں اگلے الیکشن میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، یہ irrelevant ہے. کوئی بھی آئے ہمیں پاکستان کی بات کرنی ہے کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہے. ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ خراب ہے، جب ہم پاور میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سب کچھ اچھا ہے، جبکہ نہ سب کچھ اچھا ہے نہ سب کچھ خراب ہے. ہمیں پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی بنیاد پہ چلانے کے بارے میں سوچنا ہے، جو انفارچونیٹلی 3 سال میں عمران خان صاحب صرف اس وقت پیچ ورک کر رہے ہیں. جو سبسٹینشیل ان کو کام کرنا ہے، یہ سب چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی اور یہ ایک لانگ ٹرم پلان دینا پڑے گا. دیکھیں 1970 میں پاکستان کا آخری 5 سالہ منصوبہ ختم ہوا ہے، اس کے بعد سے پاکستان تقریباً ٹھیکے پہ چل رہا ہے، کوئی بھی اکنامک پلان نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر اور کسی گورنمنٹ کے اندر کبھی آپ نے پلاننگ منسٹر کو فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے؟ کبھی کوئی پریس کانفرنس، کبھی کوئی سیمینار دیکھا ہے؟ جب آپ فائنانس اور پلاننگ کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تو ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا، شبر اور زیدی صاحب وہ جا رہا ہے. I'm sorry I'm cutting you short here. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پلاننگ اور فائنانس کی منسٹری کو کچولی دامن کا ساتھ ہے، ان کو اکٹھے لے کر چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ پہلے کبھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا. میرے پروگرام میں احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے ویژن 2025 2030 دیا، صرف اس حکومت کو یہ کرنا تھا کہ اس پلان کو ایز از امپلیمنٹ کرتی اور معاملات اس نہج پر نہ ہوتے جہاں آج ہیں. احسن اقبال صاحب نے کیا فرمایا وہ ذرا سن لیجئے گا. 2 لیول کی پلاننگ کی تھی، ایک لانگ ٹرم پلان تھا ویژن 2025 اور دوسرا ایک 5 ایئر پلان تھا کہ اپنے 5 ایئر کے ہمارے کیا ٹارگٹس ہیں اور ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے اہداف میں کامیاب ہوتے رہے. 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے یہ اعتراف کیا کہ اگر پاکستان اسی رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا، گویا کہ ہم G20 کنٹریز یا کلب میں شامل ہو جاتے. تو یہ انڈورسمنٹ تھی ہمارے اس ٹارگٹ کی کہ بائی 2025 we will be in the top 25 countries. شبر زیدی صاحب بات آپ نے سنی، آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے جو احسن اقبال صاحب نے بھی فرمائی؟ دیکھیے میری بات سنیں، آپ نے 5 سالہ دور حکومت میں پی ایم ایل این کے کبھی کوئی پریس کانفرنس دیکھی جس میں احسن اقبال صاحب اور اسحاق ڈار صاحب ساتھ بیٹھے ہوں؟ کبھی دونوں کی بات میں ہم آہنگی تھی؟ انٹرسٹنگ. تو یہ بیکار کی بات ہے نا کہ ویژن 2020 اور ویژن 2050 اور یہ سب بیکار ہوتا ہے. آپ کو بنانا ویژن تو میرا ویژن بھی بہت اچھا ہے کہ آپ ویژن میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا، مگر ویژن کو پلان میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی بھی پچھلے 70 کے بعد سے پاکستان میں کوئی اکنامک پلان نہیں بن سکا ہے. کیوں نہیں؟ ہم اس بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ اور سب حکومتیں ناکام ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے اس کو؟ ہم کیوں؟ شوکت عزیز کے زمانے میں کبھی پلاننگ منسٹر تھا کوئی؟ مجھے بتائیے. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کہاں سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ملک کو عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ سب سیاستدان اور یہ سب حکمران لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
इनको नहीं पता कि प्लानिंग क्या होती है और फाइनेंस क्या होता है, दो अलग चीजें हैं। फाइनेंस इज नॉट प्लानिंग, इकोनॉमिक्स का कोई ताल्लुक फाइनेंस के साथ नहीं है। फाइनेंस तो कैश की मैनेजमेंट है। शबर ज़ैदी साहब, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस तमाम जवाब में की है, मैं बड़े गौर से सुन रही थी। आपने फरमाया है कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। तो क्या उसके अंदर इस गवर्नमेंट के मौजूदा सियासतदान, बिलखुसूस फाइनेंस मिनिस्टर्स भी पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं शबर ज़ैदी साहब? देखिए, पहले वाले के बारे में मैं कहता हूँ वो तो जान के बेवकूफ़ बना रहे थे, ये मेरा ख्याल है अनजाने में बेवकूफ़ बना रहे हैं। पहले वाले में तो मैं कह सकता हूँ उनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, मगर ये जिसे कहते हैं ना अनजाने में बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये खान साहब को ये रियलाइज करना चाहिए कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री चलवा रहा हूँ, ये मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री चला रहा हूँ। एक मिनिस्ट्री का नाम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उसको असद उमर साहब चलाते हैं। एक मिनिस्ट्री फाइनेंस है। आप मुझे बताइए, एग्रीकल्चर ले लें, एनर्जी ले लें, कोई और चीजें ले लें, ये होती है फाइनेंस, ये होती है इकोनॉमिक्स। ये बताएं कि पाकिस्तान में एनर्जी की क्या फ्यूचर है, आज का नहीं, 2040 का, 2050 का, 2080 का। अब देखिए, जब आपने डे टू डे बेस के ऊपर सब कुछ करना है, आज जब मुझे आप ये बताइए कि जब अखबार में ये खबर आई कि फिच वाला ये कह रहा है कि डॉलर 180 का हो जाएगा, तो उसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया? उन्होंने क्यों फैक्ट सर्टिफिकेट नहीं दिए कि हमारे हिसाब से डॉलर की रियल वैल्यू 180 नहीं है? इसलिए कि उनके पास फिगर थे ही नहीं। उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये फिगर गलत है और ये 180 नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट अगर आपने इस तरह जुआरियों के साथ तो जुए की तरह और स्पेकुलेशन की तरह मुल्क के बुनियादी मामलात को चलाना है, तो फिर ठीक है, फेयर एनफ। इसीलिए कोई भी एक आदमी जो डिलीवरी करना चाहता है वो आपसे दूर हो जाएगा और वो आपसे बाहर बैठ के फैसला कर सकता है। मुझे भी बात अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करता हूँ, मगर मुझे और लोग मुझे कहते हैं कि आप क्यों बाहर, अगर आपने करना था कुछ करते। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उसके लिए अपनी गलती एडमिट करता हूँ कि मैं वहां नहीं कर सका, इसलिए मैं बाहर आ गया। मगर सवाल ये है ना कि हम इस जो जिसके कहते हैं ये जो गिरती हुई इकोनॉमी है, इसको या जो वसाइल है, इसकी तरफ निशानदेही करना तो हमारा फर्ज बनता है ना जी। राइट। शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारे जो शिकायत या बहुत सारी इश्यूज़ को पॉइंट आउट किया शब्बर ज़ैदी साहब ने। हुकूमत तक पहुंचते हैं और उसके हवाले से वो क्या इक़दामात उठाते हैं, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अभी भी हुकूमत में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वी होप बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन एक और मामला बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और वो है सेहत का मामला। पाकिस्तानी हर शहरी का हक है कि वो आला तरीन सेहत के जो फैसिलिटीज़ हैं उसको मिल सकें, लेकिन डेंगू का मामला जो है वो कुछ और तरफ इशारा कर रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मईशत के बाद सेहत का रुख करेंगे और पाकिस्तान में कोविड की पॉजिटिविटी रेशो जो है या पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% से कम होना एक बहुत खुशाइन बात है। इसके अंदर हुकूमत को क्रेडिट ज़रूर जाता है कि कोविड की मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से हुई, NCOC ने बड़े अच्छे तरीके से मामलात को सॉल्व किया, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी, बड़ा सिस्टमैटिक सारा सिस्टम था। लेकिन डेंगू जो है वो हैंडल नहीं हो रहा, हालांकि उसके बारे में कहा जाता था कि पहले से सारा सिस्टम बना हुआ है, बस आपने उसको एज इज फॉलो करना है। फॉलोइंग में गड़बड़ हो गई या क्या हुआ? विल टॉक अबाउट दैट। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SAPM ऑन हेल्थ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बिफोर वी गो टू डेंगू, डॉक्टर साहब, कोविड की बात करते हैं। पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम हो गया है, वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानीज। लेकिन दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत सारे ममालिक में, और बिलखुसूस जैसे ही सर्दियाँ आ रही हैं तो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी पॉजिटिविटी रेट्स बढ़ने लग गए हैं। US ने अब बूस्टर शॉट तमाम अपने जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए रेकमेंड कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह के खदशात हैं डॉक्टर साहब के कोविड की दोबारा कहीं ना कहीं कोई वेव आ सकती है? कुछ खदशात तो रहेंगे जब तक ये वबा मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हो जाती, और मुकम्मल तौर पे ख़त्म होने का प्रूफ ये होगा कि ये तकरीबन 0 पे चले जाएंगे केसेस दुनिया भर में। अगर तो वो बात आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका ख़तरा टल गया है। लेकिन जब तक के चंद 100 केस भी हैं तो हमें पता है वो एक चिंगारी की मानद होते हैं, और चिंगारी को जब क्या कहते हैं कोई ड्राई चीज़ मिल जाए तो वो भड़क भी उठती है आग।
اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری تقریباً آدھی کے قریب پاپولیشن جو ہے اس کو یا ایک ڈوز ویکسین کی لگ چکی ہے یا 2 ڈوز لگ چکی ہیں، ایلیجبل پاپولیشن کا ذکر کر. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ باقی جو آدھی پاپولیشن ہے وہ ابھی باقی ہے اور وہ چنگاری سے آگ پکڑ سکتی ہے. سو یورپ میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ جیسے وہاں سردی ہوئی ہے، ظاہر ہے جگہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے ہیں سردی کی وجہ سے، ایٹماسفیئر کلوزڈ ہو جاتا ہے ذرا، اور جو ماحول ہے اس میں پھر لوگ قریب ہوتے ہیں اور بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدشہ ابھی ہے، ابھی ٹلا نہیں ہے، اور ہمیں یورپ کو دیکھ کے کچھ احساس کرنا چاہیے، اور کم از کم تنگ اور گنجان اور ٹائٹ جگہوں میں ماسک کا استعمال ابھی بند نہیں کرنا چاہیے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی ویکسینیشن کیمپین یا ویکسینیشن ڈرائیو جو ہے ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے اندر تو بہت اچھی جا رہی ہے، باقی پاکستان کے اندر بھی بڑے بہتر طریقے سے جا رہی ہے، لیکن ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو کہ ویکسین کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہے. ان تک ویکسین پہنچانا اور ان کو کنونس کرنا کہ وہ ویکسینیشن کروائیں، اس کے بارے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایسے ہے کہ 104-105 ملین ڈوزز قریب لگ چکی ہیں ویکسین کی، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ہمارا ملک بھی بڑا، اور اس میں بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم زیادہ تر لوگوں کو جو ایلیجبل ہیں، یعنی ایلیجبل سے مراد جن کو ویکسین لگنی چاہیے، وہ ان میں سے اگر بیشتر ویکسین لگوا لیں تبھی جا کے ہم سیف ہوتے ہیں. اب اس میں ہم فردر کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم نے موبائل ٹیمز تمام پروونسز نے بنائی تاکہ کم از کم یہ ہو کہ گھر گھر جا کے اور گلی محلے میں بھی جا کے ان کو ویکسین لگ سکے، اور یہ عمل جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس تھا کہ ہم بارہا اپنے تعلیمی ادارے بند اور کھول کر چکے ہیں، اور اس کا بہت نقصان ہو رہا تھا تعلیم کا. تو اس صورت میں اسکول کالج تو کھولنے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہمارے پاس کلیئر ہوئی اور ہمارے پاس ویکسین اتنی تعداد میں ہوئی، تو ہم نے 12 سال سے بڑی عمر کے نوجوانوں کو بھی ویکسین لگانی شروع کر دی. یہ ایک دوسرا عمل ہے. تو یعنی اسٹوڈنٹ سیکشن جو ہے، ینگ نوجوان لوگ، ان کی حالانکہ وہ زیادہ بیمار عام طور پہ عمومی طور پہ بیماری سے بذات خود نہیں ہوتے، لیکن ان کے ذریعے بیماری کے پھیلاؤ کا باعث تو وہ بن سکتے ہیں، اور اپنے گھروں میں جا کے اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو بھی لگا سکتے ہیں. تو تیسری چیز یہ ہے کہ جو آبلیگیٹری رجیم جس کو ہم بول رہے ہیں، کہ بہت ساری چیزوں میں اب آپ کو ویکسین کا پروف جو ہے اس کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ویکسین لگ چکی، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی اور طریقہ بتانے کا کہ جی آپ نے ویکسینیشن کروا لیا. اس میں ریسٹورینٹس میں جانا ہے، ٹریول ہے، ریلوے کی بکنگ ہے، جہاز کی بکنگ ہے، بہت سے دفاتر میں ہم اس کو انفورس کروا رہے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ انکریجمنٹ، ساتھ سے کمیونیکیشن، اور ساتھ ساتھ یہ جو آبلیگیٹری رجیم جس کا ہم بول رہے ہیں، جس میں ایک تھوڑی سی آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہو کہ آپ نے ویکسین لگوانی. ان تین چیزوں کا جب ہم اکٹھے سے استعمال کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے آخر تک وہ جو ہدف ہم نے طے کیا تھا وہ اچیو ہو جائے. رائٹ. ڈاکٹر فیصل، ڈینگی کی طرف ذرا بڑھتے ہیں. ایک چارج شیٹ ہے حکومت کے لیے کہ پچھلے کئی مہینوں سے ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. کئی پاکستانی شہری اس حوالے سے، اس کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور چارج شیٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ایک تیار شدہ طریقہ کار ملا تھا. طریقہ کار وضع ہوا تھا کہ ڈینگی سے ہر سال کیسے نبردازمہ ہونا ہے، کیا اقدامات لینے ہیں، ڈینگی کے لاروا کو اس کی افزائش سے پہلے کس طریقے سے ختم کرنا ہے. وہ تمام چیزیں آن گراؤنڈ موجود تھی، لیکن گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ وہ ان طے شدہ پروسیجرز، سٹیپس کو بھی فالو نہ کر پائی. اس چارج شیٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ بہت سی دفعہ لوگوں کو یہ جو متعدی امراض ہیں، ان کے پھیلاؤ اور ان کے افزائش اور ان کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں سال سے سال، ایئر ٹو ایئر، اس کو کئی دفعہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر وہ جب کبھی کوئی نمبر اوپر جاتا ہے تو پھر ایک اسکیپ گوٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات کریں، ایک بات آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پبلک ہیلتھ میجرز ہیں، خاص طور پہ ڈینگی کے، ان کو بہتر ہونا چاہیے، اور ان کو بہتر ہونا فردر ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا، یہ ایک پریڈکٹیبل سا سائیکل ہے، اور اس میں جب بارش ہوتی ہے، جب پانی کھڑا ہوتا ہے، جہاں خاص طور پہ کوڑا وغیرہ اکٹھا ہے، پلاسٹک اکٹھا ہے، ٹائرز، وہ تمام جگہیں جہاں پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، تو ان کو پانی کی جگہوں کو خالی کروانے کی مہم، اس کے بارے میں آگہی، اور ساتھ ساتھ جہاں کہیں لاروا ملے اس کو ضائع کرنے کے لیے جو بھی طریقے، پانی کو الٹا دینا، پھینک دینا، اور اسپرے. اس میں اگر کسی قسم کی کوئی تاخر آیا یا کوئی ایک ڈیلے آیا تو وہ نہیں آنا چاہیے تھا. ممکن ہے
کہ جو ہمارا پبلک ہیلتھ سسٹم ہے ملک بھر کا, اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. سارے جو کووڈ کی وجہ سے کئی دفعہ لگتا ہی ہے کہ یہ ایک فیڈرل ٹاپک ہے, اصل میں تو سارے پروونسز اس کو خود ڈیل کرتے ہیں. لیکن پبلک ہیلتھ کا جو ہمارا سارا انفراسٹرکچر ہے اس کی ظاہر ہے ایک فائنائٹ کیپیسٹی. جب ہم اس کے اوپر زور ڈالتے ہیں, کووڈ کا بھی چل رہا ہے, پولیو کی کیمپینز بھی بہت میسو کیمپینز جو ہیں ہوئی ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے ایک باعث تشویش ہے. دنیا بھر میں ہمارے لیے ایک ندامت کا موقع ہے کہ اتنے سال سے اب ایک دو ملک جو ہیں وہ رہ گئے, 2 ملک رہ گئے ہیں جہاں یہ بیماری موجود ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک بہت میسو اور زبردست کیمپین چل رہی ہے, اور اس میں بڑی خاطر خواہ نتیجے نکل رہے ہیں, اور دیگر ویکسینیشن کیمپینز بھی آتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس اسپریڈ تھن ہونے کی وجہ سے کچھ اس میں کمزوری آئی ہو ڈینگی کی روک تھام میں, لیکن اس کے اوپر اب ایکشن کافی وقت سے ہو رہا ہے. اور لیکن یاد رکھیے کہ کچھ وقت لگتا ہے اس چیز کا اثر بھی آتا ہے. جو ڈینگی ہے وہ ویکٹر بورن بیماری ہے, اس کا مطلب اس کا مچھر سے بھی تعلق ہے, اس میں وائرس ہے جو مچھر کے ذریعے جاتا ہے, اور آف کورس پھر انسانوں کی موومنٹ اور پانی اور جو ہماری انوائرمنٹ ہے اور رین فال, ان ساری چیزوں کا آپس میں انٹرپلے. تو یہ دنیا بھر میں اس کے ایئرلی سائیکلز ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے ہمارے جو ایکشنز ہیں, جو بہتر تدبیریں ہیں, اس سے اس کے اوپر اثر بھی آتا ہے اور آنا چاہیے, لیکن ایک تھوڑا سا نیچرل سائیکل بھی اپ اینڈ ڈاؤن. اچھا ڈاکٹر صاحب, آئی انڈرسٹینڈ کہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, لیکن پنجاب کے پی کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, بی اے پی آپ لوگوں کے اتحادی ہیں, اسلام آباد آپ لوگوں کے انڈر ہے, تو سندھ کو چھوڑ کے باقی ساری چیز تو آپ سے پوچھی جا سکتی ہے. بٹ ایک اور جو شکایت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آتے ہی ڈینگی کے ٹیسٹ کی قیمتیں آسمان کو سے باتیں کرنے لگی ہیں. 500-600 کا ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے, جس ٹیسٹ کو بیسکلی پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک سرٹن لیول تک رکھا ہوا تھا, ایک سرٹن پرائس تک رکھا ہوا تھا. اتنی مہنگائی کے ساتھ جب کوئی شخص ڈینگی کا ٹیسٹ کرانے جاتا ہے, بائی دا ٹائم وہ اتنے پیسے جمع کر کے ٹیسٹ کرانے کی طرف آتا ہے تو کبھی کبھی بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل غلط انفارمیشن. میں آپ کو ایک تو پہلے کلیریفائی کر دوں, ڈینگی کا کوئی ٹیسٹ جس کو لوگ کہتے ہیں ڈینگی کا ٹیسٹ, اس میں پھر جسے کہتے ہیں نا لیک آف انفارمیشن شامل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, وہ جو 90 روپے کا ٹیسٹ ہے وہ آج بھی اسی قیمت میں اویلیبل ہے. وہ ہے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کے ایک لمیٹڈ پیرامیٹر ٹی بی سی کے, وہ اسی طرح موجود ہے. ٹھیک, اس وقت بھی جب وہ کیا گیا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ اس وقت 85 روپے اس کی قیمت سیٹ ہوئی تھی, تو اس وقت بھی جو اس کی ایکچوئل پرائس تھی, جو کہ پراپرلی کوالٹی ایشورنس کے ساتھ, ہائی کوالٹی مشینز کے ساتھ جب کیا جاتا, فل پیرامیٹرز کے ساتھ, اس زمانے میں بھی اس کی تقریباً 250 روپے کاسٹ تھی. وہ ٹیبل ٹاپ مشینز کے اوپر اور لمیٹڈ پیرامیٹرز کے ساتھ اس کو 90 کا کیا گیا, اور بہت سی لیبز نے اس کو کرنا شروع کر دیا, اور وہ آج بھی اویلیبل ہے. اب جو ٹیسٹ اس کے علاوہ آ رہا ہے, چونکہ سائنس ایوالو کرتی ہے, وقت گزرتا ہے, تو جو ڈینگی کا NS1 ٹیسٹ ہے, جو اس پہ اس وقت کوئی پرائس کی قدغن نہیں تھی, وہ اس وقت بھی نیا اویلیبل ہو گیا تھا, اس کو لوگ کمپیئر کر رہے ہیں. تو یہ ایپلز اینڈ اورنجز کمپیئر کرنے والی بات ہے, یہ درست نہیں. اس کے علاوہ ڈینگی کی سیرولوجیز اس کے علاوہ ہیں. تو جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ وہ ٹیسٹ جو آج سے 10 سال پہلے بھی 90 کا تھا, وہ آج بھی جسے کہتے ہیں اویلیبل ہے, اور لیبز اس کو آفر کر رہی ہیں, لیکن وہ اس میں صرف کاؤنٹ ہوتا ہے, بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے, پلیٹلیٹس ہوتے ہیں, ہیموگلوبن ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب سردیاں آ رہی ہیں, ابھی تک تو ڈینگی کے کچھ پیشنٹس اینڈ انفارچونیٹلی ڈیتھس ہم لوگوں کو سننے میں آ رہی ہیں, بٹ کیسے انشور کیا جائے کہ اب اگلا جو موسم آنا ہے اس کے اندر ہمیں پھر اس سائیکل سے نہ گزرنا پڑے, پھر اس تکلیف سے نہ گزرنا پڑے پاکستانی قوم کو جو اس سال ڈینگی کی وجہ سے گزری؟ اچھا کہ آپ نے کہہ دیا, میں اگلی بات یہ کہنے ہی لگا تھا کہ اس ساری چیز میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جو اگلا سائیکل ہے, اور وہ اگلا سائیکل اگلے مانسون تک نہیں ویٹ کرنا چاہیے. فیبروری کے بعد جو لاروا اور لارول کاؤنٹس ہیں اور ان کے جو افزائش کے مقامات ہیں, ان کو پراپر چیکنگ ہونی چاہیے, اور وہ سارا سسٹم اس دور میں 2011 میں انہوں نے PMLN کی گورنمنٹ میں اس کو سیٹ کیا گیا تھا, اور وہ اچھی چیز ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. تو یہ فیبروری آنورڈ شروع ہو جانا چاہیے, اور جہاں کہیں آپ کو اس کے وہ نظر آئیں اثرات, تو اس کے اوپر پھر نیسیسری اسپرے اور جو باقی میکنزمز ہیں, پانی کو ضائع کرنا وغیرہ, وہ ساری چیزیں ان پلیس ہونی چاہیے, بلکہ امپروو کرنا چاہیے, آگے جانا چاہیے. آج اور بہتر ٹیکنالوجیز موجود ہیں اسی طریقہ کار کو آگے لے جانے. ڈاکٹر صاحب آپ کے ایک لفظ نے مجھے ذرا سا نروس کر دیا ہے, ہو جانا چاہیے یا ہوگا؟ میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ وہ ہو جانا چاہیے, لیکن ہم ان ٹچ بھی ہیں, سارے جو ہیلتھ منسٹرز ایسے PM وغیرہ آپس میں ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے, تو اس چیز کے اوپر فوکس بھی موجود ہے اور ہوگا.
ہو جانا چاہیے سے مراد یہ ہے کہ دیٹ از دا ڈیزائرڈ اسٹیٹ، لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ فیوچر میں ہے اس لیے میں ہو جانا چاہیے کا لفظ استعمال. رائٹ رائٹ. ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ آپ سے کووڈ کے بارے میں ایک ہی سوال کیا کرتے تھے. میرا ایک سوال ہوتا تھا آپ سے کہ احتیاطی تدابیر بتائیے، ریپیٹ کریے تاکہ عوام کے ذہن کے اندر یہ چیز ذہن نشیں ہو جائے. اب ڈینگی کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آخری سوال یہی پوچھوں گی کہ ایک تو قبل از ڈینگی کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اور جب ڈینگی ہو جائے تو اس کے بعد کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ پری تو بہت آسان ہے جی، اپنے ارد گرد گھر میں دیکھیں، گھر کے چھتوں کو دیکھیں، پر نالے تو بند نہیں ہیں، اوپر تو پانی اکٹھا نہیں ہوا ہوا. کئی دفعہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھت ہم بھولے ہوتے ہیں. اپنے سے دائیں اور بائیں باہر کا ماحول، کوڑا پھینکا ہوا ہے، وہ پلاسٹک کے اندر پانی اکٹھا ہوا ہے. اپنے گھر میں کئی دفعہ کچھ کنٹینرز باہر پڑے ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال نہیں رہا ہوتا گھر کے کسی پچھلے حصے میں. سو ایک تو یہ کہ اپنے گرد پانی جو ہے بے وجہ کھڑا نہیں رہنے دینا، ایک چیز یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر باہر نکلیں تو ظاہر لمبی آستین والی، اب تھوڑا موسم بھی سرد ہو گیا تو کچھ تھوڑا خود بخود وہ ہو جائے گا، لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ جسم کا کوئی حصہ اس طرح انڈھکا نہ چھوڑیں جس کی وجہ سے مچھر کاٹ جائے. پھر اگر مسکیٹو ریپیلنٹس وغیرہ ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو وہ بیسک طریقہ ہے. ہاں ایک اور چیز، اگر آپ کو اپنے ارد گرد کہیں پانی کھڑا نظر آئے تو اپنی مقامی انتظامیہ کو ضرور بتائیں کہ اس کو آ کے سارٹ آؤٹ کریں، اس میں اسپرے کریں. جب ہو جائے تو اس میں تو ضرور ہے میڈیکل رابطہ ہی کرنا چاہیے. مختلف پروونسز نے ڈینگی ایکسپرٹ کمیٹیز اور ایڈوائزری گروپس بنا رکھے ہیں، ان کی کچھ تجاویز اور سفارشات ہیں. فیڈرل لیول پہ بھی ہم نے وہ بنا رکھا ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے. ایک چیز میں آپ کو کہتا چلوں کہ جو پلیٹلیٹس اس میں گرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ بہت وقت سے پہلے پینک بھی کر جاتے ہیں اور کئی دفعہ ٹرانسفیوژن لگوانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بارے میں بڑی واضح گائیڈ لائنز ایشوڈ ہیں، اسی کو فالو کریں. اور وقت سے پہلے خدا نخواستہ داخلے کی یا پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی ضرورت اگر نہیں ہے ان گائیڈ لائنز کے مطابق تو نہ کریں. رائٹ. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اس سے پہلے شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، صحت کا محاذ ہو یا معیشت کا محاذ ہو، ہماری دعا یہ ہے کہ پاکستان پھلے پھولے آگے بڑھے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو کووڈ کے بعد ڈینگی آیا، اس نے پاکستانی عوام کو صحت کے محاذ کے اوپر بھی پریشان کر کے رکھا. ہوپ فلی اگلے سال ہمیں اسی صورتحال سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. لیکن یہ جو سوال ہے یہ حکومت کے لیے چھوڑے جائیں گے کہ کیا اگلے سال بھی پاکستانی عوام کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی یا بہتر مینجمنٹ ہو پائے گی، چاہے وہ کے پی کے ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو یا پھر بلوچستان ہو. ناٹ جسٹ دا فیڈرل گورنمنٹ بٹ دا پروونشل گورنمنٹ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ناصر.